اور اللہ نے کافروں کو جواب دیا کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کا فرمایا گیا. اور بدترین مخلوق کون ہے، یہ آج کے ٹاپکس ہیں انشاءاللہ، تو ہم ان کو کور کریں گے. اللہ رب العزت ان آیات میں فرما رہے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلن تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم. اب یہاں دیکھیں اللہ پاک کتنا کلیئر فرما رہے ہیں، بس ان کو نہیں قتل کیا تم نے، اور لیکن دراصل ان کو اللہ نے قتل کیا. اب دیکھ لیں یہاں پہ، کیونکہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ بعض لوگوں کی گردن کے قریب ہی ابھی ہماری تلوار جاتی تھی تو وہ گردن کٹ کے گر جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ فلم تقتلوہم، بس تم نے قتل کیا جن کو، لیکن وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اب جو جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے حکم سے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ مٹھی ریت کی بھر کے ان پر پھینکیں. تو آپ نے ایک مٹھی دائیں طرف پھینکی، ایک بائیں طرف پھینکی، اور ایک درمیان میں پھینکی. اور ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، تمہارے وجوہ جو ہے نا چہرے وہ بگڑ جائیں مطلب ہے. تو وہ واقعی جو ریت اور کنکریاں لگیں تو اتنے وہ کھلبلی مچ گئی ان میں، اور اللہ نے ہر ایک کی آنکھ میں وہ ریت بھی ڈال دی، ان کے منہ پر وہ جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ساتھ ہوتی ہیں ریت کی وہ بھی لگیں، اور وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. تو شاہت الوجوہ یعنی بگڑ گئے ان کے چہرے، اس کا مطلب یہ ہے شاہت الوجوہ یعنی تمہارے چہرے بھی بگڑے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے دشمن ہے اس وقت، وہ مارنے آئے ہوئے ہیں اور اتنی زیادہ تعداد ہے ان کی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ تم نے نہیں پھینکی، وہ دراصل میں نے پھینکی. ولیکن اللہ، ولیکن وہی ہے جو اردو میں ہم لیکن یوز کرتے ہیں نا، اور لیکن اللہ نے پھینکی. رما یعنی رما کا مطلب تھا پھینکنا، ولیکن اللہ رما، لیکن وہ اللہ نے پھینکی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، نشانے پہ لگ جانا، پھر سب کی آنکھوں میں ڈال جانا، سب کے چہروں پر لگنا، تو یہ تو پھر اللہ ہی کر سکتا ہے نا جی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ کرے وہ مومنوں پر اپنی طرف سے. بلا کا مطلب جو ہے نا جی دو ہیں. بلا کا جو لفظی مطلب ہے وہ آزمائش کا ہے، امتحان کا ہے. تو آزمائش اور امتحان خوشحالی میں بھی ہوتے ہیں اور بدحالی میں بھی ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ جن کو خوشحالی ہے وہ امتحان سے نہیں گزر رہے ہیں، لے کے بھی آزماتا ہے اور دے کے بھی آزماتا ہے. تو یہ بلا پھر جب ایسی صورت آئے گی تو وہاں احسان کا درجہ آ جاتا ہے، احسان کے زمرے میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، بہت اچھا احسان کیا اللہ پاک نے مومنین پر اللہ کا بہت بڑا، بہت بہترین، بہت اعلیٰ احسان تھا. دیکھیں نا، پہلے بارش بھی کر دی، اور یہاں تو مٹی جم گئی اور ان کی طرف کیچڑ ہو گیا. پھر یہ رمی جو تھی، یہ جو کنکریاں اور ریت جو گئی ان کی طرف. آگے فرمایا ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. اللہ تعالیٰ کو تو دونوں مطلب سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، علم بھی ہے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ وہی جنگ بدر کے کانٹیکسٹ میں آ رہی بات ساری.
ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. ذالکم وان اللہ موہن، موہن کا مطلب ہوتا ہے سست کرنے والا. کید الکافرین، قید تدبیر کو کہتے ہیں، جو ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، جو ان کی چال ہوتی ہے. ذالکم یہ تو ہو چکا، وَأَنَّ اللَّهَ مُوہِنُ کَیدِ الْکَافِرِین، اور اللہ جو ہے جان رکھو کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو سست کرنے والا ہے، اس کو سلو کرنے والا ہے، اس کو یعنی کمزور کرنے والا ہے، اس کو ناکام کرنے والا ہے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لے لو، تو لو تمہارے سامنے فیصلہ آ گیا. اب یہ عام جب قاری پڑھے گا تو اس کو کبھی بھی نہیں پتہ لگے گا، ساری زندگی نہیں پتہ لگ سکتا کہ یہ کیوں اللہ پاک کہہ رہے ہیں، کیوں کہا اللہ پاک نے. کیونکہ مکہ کے سرداروں نے ابو جہل سمیت یہ دعا کی تھی مکہ سے نکلتے ہوئے کہ یا اللہ آج جو سب سے زیادہ قاطع رحم ہے اور جو نافرمان ہے اور جو حق پر ہے اس کو آج کامیابی عطا فرما. مطلب اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو جو ہے نا رحم دل اور قاطع، مطلب وہ رحم والے سمجھتے کہ ہم بڑے کائنڈ ہیں لوگوں پر اور ہم نافرمان نہیں ہیں. مطلب ایک اللہ کو تو مانتے تھے وہ بھی کہ آلمائٹی ایک اللہ ہے ہمارا، لیکن یہ جو بت ہیں، بت جو ہیں ان کو اللہ نے پاورز ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہیں، تفویض کی ہوئی ہیں، تفویض، تو ان کے تھرو ہم، لیکن اصل تو وہی ہے. جی جی بالکل. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان کا جواب، انہوں نے دعا کی تھی نا، دعا کر کے چلے تھے. اللہ نے کیا کہا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. فتح جو ہے نا، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا بھی اور فیصلہ بھی. ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو پھر تمہارے پاس فیصلہ تو آ چکا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے اور کون جو ہے حق پر ہیں اور کون جو ہے وہ قاطع رحم کون ہے اور نافرمان کون ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کیونکہ اس میں 70 ان کے جو نا یہ کافر جو تھے بڑے جید لوگ ان کے وہ قتل ہوئے اور 70 ہی تقریباً جو ہے نا وہ گرفتار کیے گئے، وہ ایک قسم کے جنگی قیدی بنے. اللہ پاک آگے کہہ رہے ہیں، آگے فرما رہے ہیں وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر رک جاؤ، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اب دوبارہ نہ اٹیمپٹ کرنا اس قسم کی، اگر تم رک جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم پھر دوبارہ ایسی حرکت کرو گے تو ہم بھی پھر یہی کریں گے تمہارے ساتھ، اسی طرح تمہارے ساتھ کریں گے. اگر تم نے پھر بھی کیا تو پھر نعود کا مطلب ہوتا ہے کہ ویسے ہی ہم کریں گے، ویسے کا تیسا. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، ہرگز نہ فائدہ دے گا تمہیں، اور ہرگز تمہیں نہ فائدہ دے گا، فیکم تمہاری جماعتیں، جتھے تمہارے جو لوگ ہیں، وہ 1000 سے زیادہ لوگ تھے، تمہارے جتھے تمہیں فائدہ نہیں دیں گے. شیعہ کا مطلب کچھ بھی، ذرا بھی. ولو کثرت، اگرچہ ہاں کثرت میں بھی ہوں، زیادہ بھی ہوں. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ،
اور اللہ تعالیٰ تو مومن کے ساتھ ہے، کیونکہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کم من فیۃ غلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گروپ کو بڑے گروپ پر فتح دے سکتا ہے، اپنے مطلب باذن اللہ، اللہ کے حکم سے فتح ہو سکتی ہے. مطلب بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت نے بڑی پر جو ہے وہ اللہ نے فتح دے دی، ان کو نصرت دے دی. اور یہ کہہ دیا کہ ان اللہ مع المومنین، اللہ تو مومنین کے ساتھ ہے، اللہ مومنین کے ساتھ ہے. صاف فیصلہ دے دیا اللہ نے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے مومنو، اے لوگوں جن کے دلوں میں ایمان کی مشعل روشن ہو چکی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ نہیں کہا کہ میری صرف اطاعت کرو. سر جی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جی بے شک. وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. وَلَا تَوَلَّوْا، اور پھر مت پھرو، اور پھر مت پھرو اس سے. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ یعنی جو تم سنتے ہو اللہ کے رسول سے بھی، قرآن میں بھی پڑھتے ہو، جو تم باتیں جو سنتے ہو، باتیں سمجھتے ہو، باتیں پڑھتے ہو، جانتے ہو، پھر اس سے پھرو نہیں، اس سے پھر پھرو نہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. وَلَا تَكُونُوا کالذین، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، کالذین ان لوگوں کی طرح، قالوا سمعنا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں نا بعض دفعہ جو والدین کے بچے ذرا نافرمان بھی ہو جاتے ہیں، دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں، وہ بعض دفعہ ان کو کہتے ہیں نا کہ بھئی نماز پڑھو یا قرآن پڑھو، اور سن لیا جی ایسی سن لیں، لیکن وہ سنی انسنی ہوتی ہے. وہ ایک کان سے سنتے ہیں تو دوسرے سے نکال دیتے ہیں، یعنی اثر ہی نہیں لیتے، اس کا کوئی اثر نہیں لیتے. تو اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اور بھی جگہوں پہ فرمایا، جیسے یہاں فرمایا نا اطیعوا اللہ ورسول، ایک اور جگہ فرمایا اطیعوا اللہ ورسول لعلکم تفلحون. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب یہاں پہ یہ کہا گیا کہ یعنی سن لینے کے باوجود عمل نہ کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے. سن لینے کے باوجود عمل نہ کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے. اس طریقے سے، اس رویے سے بچو، اس سے بچو. اور اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ. جب وضو کرتے ہیں، مسح کرتے ہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ، کہ اللہ مجھے باتیں سننے والا بنا لیکن اچھی باتوں پر عمل کرنے والا، اتباع کرنے والا بنا. آخری دو آیت ہیں لیکن بڑی امپورٹنٹ ہے، ذرا توجہ چاہیے. ان شر الدواب عند اللہ. ان شر الدواب، دواب کہتے ہیں چلنے والے کو، جو زمین پر چلتے ہیں نا، جن میں چوپائے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، مخلوقات جو بھی ہے نا، وہ دواب میں آتی ہے، یعنی جاندار کہہ لیں، جاندار چلنے والے. ان شر الدواب عند اللہ، بے شک بدترین مخلوق ہے اللہ کے نزدیک. صم بکم، الصم البکم الذین لا یعقلون، بہرے اور گونگے ہیں، بہرے اور گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے. لا یعقلون، جو نہیں سمجھتے، مطلب ہے سنتے بھی ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. وہ مطلب ہے ان کو اللہ نے زبان بھی دی ہے لیکن بولتے بھی نہیں، سمجھنے کے لیے کچھ پوچھتے بھی نہیں. اچھا، پھر اللہ نے ان کو کان بھی دیے، پھر اللہ نے ان کو دل بھی دیا. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا نا، سورہ اعراف میں یہ گزر چکا ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں لیکن اس سے وہ سمجھتے نہیں ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا دل کا اور دماغ کا کنیکشن ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیں کوئی چیز کو دل کر رہا ہے لیکن دماغ کہتا نہیں تیرے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا بعض اوقات دماغ کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز مطلب کر لے، لیکن دل کہتا ہے نہ یار یہ نہ کام. تو یہ دونوں کا، اور بعض دفعہ ان کا کوریلیشن بھی ہو جاتا ہے، ان کا ہاں مشورہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں نا اس کے بعد اللہ نے کہا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں وہ اصل میں ایک کوریلیٹ ہے نا جی، دل کا اور دماغ کا جو ہے نا ایک سلسلہ ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتے کیونکہ وہ دیکھتے بھی ہیں نا تو وہ سمجھتے نہیں ہیں. ان کی مطلب ان کی نظر جو ہے نا وہ اگر پڑتی بھی ہے ہاں جی مورا لگی ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، آذان کہتے ہیں کانوں کو، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ جانور ہیں بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اولئک ھم الغافلون، اور وہ لوگ جو ہے نا غافل لوگ ہیں، غفلت برتنے والے ہیں. اب دیکھیں جانور بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اس کو تسبیح اللہ نے عطا کر دی ہے تو وہ کرتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی برے ہیں، اس سے بھی گئے گزرے ہیں. تو یہ سننا جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے، دیکھنا، اور آپ کا دل دماغ یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی اللہ تعالیٰ توجہ مانگتا ہے. نماز میں بھی اس کی توجہ ہونی چاہیے کہ دماغ اور دل بھی ساتھ ہوں. جو آپ قرأت سن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کو توجہ آپ کی پوری ہو. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا أَسْمَعَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر جانتا اللہ ان میں بھلائی تو ضرور سنا دیتا ان کو. یعنی بات وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. مطلب ہے اگر جس میں کچھ جس میں تھوڑا سا بھی وہ، یعنی علامہ اقبال نے کہا نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو بات یہ ہے کہ اگر دل میں تھوڑی سی تڑپ ہو نا جی، تھوڑی سی لگن ہو، تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہے تو اللہ اس سے زیادہ آگے آ کے اس کو سمیٹ لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں، اس کو مل لیتے ہیں. تو یہی کہا گیا کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ، اگر اللہ جانتا کہ ان میں فیہم خیرہ، کہ ان میں کوئی خیر ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ضرور ان کو سنا دیتا اللہ تعالیٰ. لَأَسْمَعَهُمْ، ان کو باتیں وہ سنا دیتا، یعنی وہ سننے کے بعد سمجھ جاتے اس کو. اب دیکھیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت خوبصورت بات کہی ہے، یعنی ان کے سماع کو نافع بنا کر ان کو فہم صحیح عطا فرما دیتا ہے. یعنی نافع جو ہے نا، جو سامع، نافع کا مطلب ہے جو سننے، جو بات سنی ہے اس کو ان کے لیے منافع بخش بنا دیتا ہے، نفع والی بنا دیتا ہے. اور کیونکہ دو قسم کا سننا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نافع اور ایک ہوتا ہے جسٹ یعنی سما بس. ہاں جی، تو یعنی ان کے سما کو نافع بنا کر ان کو صحیح فہم عطا فرما دیتا ہے، جس سے وہ حق کو قبول کر لیتے، جو کہ ان کے اندر خیر کی طلب ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے فہم صحیح سے یہ محروم ہے، فہم صحیح سے یا فہم نافع سے محروم ہے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اب ان کو سنا دے اللہ تعالیٰ، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو مطلب ہے یہ
یعنی اس سے پھر جائیں گے، وہم مورزون، کہ یعنی حالانکہ وہ منہ پھیرنے والے ہیں، یعنی وہ ضرور منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اس سے اعراض برت لیں گے. وما علینا